حوصلہ رکھیں، آپ کا قائد سرٹیفائڈ زانی ہے، چور ہے، جس نے القاعدہ میں آپ جواب دیں، آپ جواب دیں، شرم آپ کو آنی چاہیے جب آپ چور ڈاکو اور اس طرح کی غلیظ بات کرتے ہیں ٹی وی پہ تو آپ کو جواب آئے گا. میں نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ کو جواب آئے گا، آپ کو جواب اسی زبان میں آئے گا، آپ کو اسی زبان میں جواب آئے گا، اسی زبان میں آئے گا جس زبان میں آپ بولتے ہو، جس زبان میں آپ بولو گے آپ کو دیں گے. آپ سرٹیفائڈ زانی چور ڈاکو، آپ نے ملک کو تباہ کرنے والے، اور آپ چوری میں حصہ ملتا ہے. بیٹھ کے آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ قوم کو یہ سکھاتے ہیں، آپ قوم کو شرم آنی چاہیے، آپ کو لوگ ڈاکو کے نام سے جانتے ہیں، آپ کو لوگ چور کے نام سے جانتے ہیں، آپ کو لوگ فراڈی کے نام سے جانتے ہیں، سن لیں، آپ کو لوگ سمجھتے ہیں 420 سے ملنے والی چیز ہے کہ کون چور ہے، کون زانی ہے. اب آپ نے کھیلدہ صاحب آپ کا ہے سارے ہارے ہوئے لوگ، سارے ہارے ہوئے لوگ، سارے کھیلدہ صاحب، سارے بددیانت لوگ، میرا جو سوال تھا آپ اس کا پلیز جواب دے دیجئے. پہلی بات میں نے کہا کہ بسرا صاحب اللہ کرے ان کو کوئی اچھی پوزیشن مل جائے. آپ چور کہیں گے، ڈاکو کہیں گے تو میں آپ کو بسرا صاحب میں ادب سے آپ کو میں یہ ذرا انہیں بات کر لینے دیں کھیلدہ صاحب. یہ آپ کا قائد، آپ کا قائد بسرا صاحب آپ سنیں، آپ کی طرف آؤں گا بسرا صاحب آپ سنیں، آپ تسلی سے ان کو جواب دیجئے. آپ سنیں، حوصلہ رکھیں، حوصلہ رکھیں. آپ کا قائد سرٹیفائڈ زانی ہے، چور ہے، جس نے القاعدہ میں آپ جواب دیں، آپ جواب دیں، شرم آپ کو آنی چاہیے جب آپ چور ڈاکو اور اس طرح کی غلیظ بات کرتے ہیں ٹی وی پہ تو آپ کو جواب آئے گا. میں نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ کو جواب آئے گا، آپ کو جواب اسی زبان میں آئے گا، آپ کو اسی زبان میں جواب آئے گا، اسی زبان میں آئے گا جس زبان میں آپ بولتے ہو، جس زبان میں آپ بولو گے آپ کو دیں گے. آپ سرٹیفائڈ زانی چور ڈاکو، آپ نے ملک کو تباہ کرنے والے، اور آپ چوری میں حصہ ملتا ہے. بیٹھ کے آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ قوم کو یہ سکھاتے ہیں، آپ قوم کو شرم آنی چاہیے، آپ کو لوگ ڈاکو کے نام سے جانتے ہیں، آپ کو لوگ چور کے نام سے جانتے ہیں، آپ کو لوگ فراڈی کے نام سے جانتے ہیں، سن لیں، آپ کو لوگ سمجھتے ہیں 420 سے ملنے والی چیز ہے. کون چور ہے، کون زانی ہے، اب آپ نے کھیلدہ صاحب آپ کا ہے سارے ہارے ہوئے لوگ، سارے ہارے ہوئے لوگ، سارے کھیلدہ صاحب، سارے بددیانت لوگ، میرا جو سوال تھا آپ اس کا پلیز جواب دے دیجئے. یہ جو بات آپ نے اب تک کی ہے یہ تو خیر اگر آپ پارلیمنٹ میں ہوتے تو وہاں پر یہی اسپیکر صاحب کی طرف سے کہا جانا تھا کہ جی اس کو حذف کر دیا جائے. جو سوال پوچھا اس کا پلیز جواب دیجئے. ایک تو وہ نگہبان پیکج، دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب لندن روانہ ہو رہے ہیں. جی کھیلدہ صاحب، کھیلدہ صاحب میرے سوال کی باری آئی تو آپ تک آواز نہیں جا رہی. جی کھیلدہ صاحب، اچھا چلیں جب تک کھیلدہ صاحب ذرا چیک کریں. جی کھیلدہ صاحب کو آواز جا رہی ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے؟ وہ میاں آڈیو نواز ڈسکنیکٹ تو نہیں ہوگی شریف اور حمزہ شہباز کی چوری والی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے نا، کہاں سے انہوں نے 17 ارب کی ٹیٹیاں لگائی، نہیں ان کو آواز نہیں جا کہاں رہی. سے انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی وہ چیک کر رہے ہوں گے. کھیلدہ صاحب کو آواز نہیں جا رہی. کھیلدہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی نہیں آ رہی. اچھا بسرا صاحب، ابھی سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ آپ کے پاس تو نمبرز ہی نہیں ہے، پنجاب میں بھی آپ کو اس طریقے سے سیٹس نہیں ملیں گی، اور کے پی کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو خرید لیا جائے، لوٹے ہو جائیں. دیکھیں میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں یہ نظام بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے. یہ نظام لوگوں کا اس پہ کوئی یقین نہیں رہا، نہ آپ کی جمہوریت پہ، نہ آپ کے اداروں پہ، چونکہ جمہوریت عوام سے ہوتی ہے. جب آپ عوام، ابھی ان کو تکلیف پتہ کس بات کی ہوئی ہے؟ بھئی آپ نے عوام کے ووٹوں پہ دن دہاڑے ڈاکہ مارا ہے، ہم نے چیلنج کیا ہے، آ جائیں بنائے سپریم کورٹ کے ججز کی سربراہی میں فل کورٹ بنا لیں، جوڈیشل کمیشن بنا لیں، 10 حلقے آپ لے آئیں، 10 حلقے ہم لے آتے ہیں، ہم لکھ کر دیتے ہیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کا ڈاکٹر یاسمین راشد سے آپ کا وہ لیڈر جو آپ کا محبوب قائد ہے، محبوب قائد، سرٹیفائڈ چور ہے جو پورے دنیا کے اندر مشہور ہے، کتابیں چھپی ہوئی ہیں، وہ ہارا ہوا. آپ کی مریم بی بی ہاری ہوئی. تو آپ کو تکلیف تو ہوگی ہماری باتوں کی. یا تو ہمارا چیلنج مانے، اگر ڈاکہ نہیں پڑا، یہ فراڈ نہیں ہوا الیکشن میں، تو آ جائیں سٹنگ چیف جسٹس صاحب. اگر کھیلدہ صاحب آپ تک میری آواز جا رہی ہے تو جو میرا آپ سے سوال تھا، ابھی سائرہ صاحبہ بھی وہی اعتراض کر رہی تھی کہ جو سوال میں نے پوچھا تھا اس کا جواب نہیں. اس دوران سائرہ صاحبہ گئیں، اپنا زردہ انہوں نے چکھا کہ ٹھیک بنا ہے نہیں بنا، واپس آ گئی ہیں، اور جو میرا سوال تھا اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. وہ سوال وہی تھا کہ نواز شریف صاحب کیا آپ جا رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو نگہبان پیکج ہے اس پہ تو ہیرا پھیری ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ کہ جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ سوال کر رہے ہیں کہ وہ لندن جا رہے ہیں یا نہیں، میرے علم میں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کا شیڈول کیا ہے.
ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے، روایتی طور پہ ہر سال وہ رمضان شریف میں آخری اشرہ جو ہاں جی وہ سعودی عربیہ پہلے جائیں گے آخری اشرے کے لیے، پھر اس کے بعد وہیں سے آگے لندن جا رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ جاتے رہے ہیں، مگر جب فرعونیت تھی، جب یہاں پہ ان کے خلاف انتقام ہو رہا تھا، وہ جلاوطن تھے، طبیعت ان کی ٹھیک نہیں تھی، تو اس وقت وہ 4-5 سال وہ نہیں جا سکے تھے، تو وہ عمرے کی سعادت یا رمضان شریف میں جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی امید ہے کہ جائیں گے۔ تو لندن کا پروگرام میرے علم میں ابھی نہیں ہے، جب یہ بات سامنے آئے گی، اس کا شیڈول آئے گا تو ضرور میڈیا کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ جو آپ رمضان پیکیج کی بات کر رہے ہیں، رمضان نگہبان، دیکھیں یہ ایک زبردست پیکیج ہے جو عام آدمی کو ریلیف دے رہا ہے۔ غریب آدمی کے لیے آٹے کی تھیلا یا اس کے لیے جو راشن، ان کے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ عوام کو آپ کیا دے رہے، غریب آدمی کہاں سے لائے، تو اس کے لیے ایک باوقار طریقے سے ان کے گھر کی دہلیز پہ جا کے میں نے جو آپ کو کوٹ کیا کہ گجرات میں تو ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پہ یونین کاؤنسل کے لوگ جا رہے ہیں، دروازوں پہ رکھ کے تصویریں کھچا رہے ہیں اور اٹھا کے تھیلا آگے۔ دیکھیں مجھے اس کا علم نہیں ہے جس بات کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، مگر دیکھیں لاکھوں جب یہ اس قسم کے ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ہو سکتا ہے، مجھے کنفرم نہیں میں کر رہا، ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی ہو سکتا ہے یہ گھس بیٹھیے جو ہے، جو انتشار کے لوگ اس طرح کی ڈرامے بازی ویڈیو بنا لیں، ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی کبھی امکان ہو سکتا ہے مگر مس مینجمنٹ میں 1-2 کیسز آ سکتے ہیں۔ اتنے بڑے 12 کروڑ عوام میں جب اتنا بڑا پیکیج جا رہا ہے، ہماری کوشش ضرور ہے، روزانہ کی بنیاد پہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ان کی میٹنگ بھی کرتی ہے، اس کے کارکردگی کس طرح لوگوں کے پاس جا رہا ہے، تو اگر اتنے بڑے صوبے میں اگر 1-2 ایسی شکایت آئی ہے، نہ آنی چاہیے، آپ کی بات درست ہے، میں بالکل آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں، مگر مجھے شور نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ نواز شریف کی تکلیف، ان کو مریم نواز صاحبہ کے جو چیف منسٹر جس طرح وہ کام کر رہی ہے، اس پہ ان کی سوشل میڈیا اس طرح کی الزام بازی اس طرح بھی ضرور ہوگی۔ میں وقفے کے بعد پوچھ لیتا ہوں سارے صاحبہ سے کہ پہلی خاتون چیف منسٹر کی کارکردگی، یہ عام آدمی کے لیے بڑا ریلیف ہے، غریب آدمی کے لیے بڑا ریلیف ہے جو ہم نے دیا۔ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ کی کارکردگی پر ان کی کیا رائے ہے، یہ میں ان سے پوچھتا ہوں جی ایک بریک کے بعد۔ حوصلہ رکھیں، آپ کا قائد سرٹیفائڈ زانی ہے، چور ہے، جس نے القاعدہ میں آپ جواب دیں، آپ جواب دیں، شرم آپ کو آنی چاہیے۔ جب آپ چور ڈاکو اور اس طرح کی غلیظ بات کرتے ہیں ٹی پہ تو آپ کو جواب آئے گا۔ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ کو جواب آئے گا، آپ کو جواب اسی زبان میں آئے گا، آپ کو اسی زبان میں جواب آئے گا، اسی زبان میں آئے گا جس زبان میں آپ بولتے ہو، جس زبان میں آپ بولو گے آپ کو دیں گے۔ آپ سرٹیفائڈ زانی، چور ڈاکو، آپ نے ملک کو تباہی کرنے والے، اور آپ چوری میں حصہ ملتا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، قوم نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو لوگ ڈاکو کے نام سے جانتے ہیں، آپ کو لوگ چور کے نام سے جانتے ہیں، آپ کو لوگ فراڈی کے نام سے جانتے ہیں، سن لیں، آپ کو لوگ سمجھتے ہیں 420 سے بڑھنے والی چیز ہے، کون چور ہے، کون زانی ہے، اب آتے ہیں کھیلدہ صاحب، کھیلدہ صاحب آپ کا ہے، سارے ہارے ہوئے لوگ، سارے ہارے ہوئے لوگ، سارے کھیلدہ صاحب، سارے بددیانت لوگ، میرا جو سوال تھا آپ اس کا پلیز جواب دے دیجئے۔ پہلی بات میں نے کہا کہ بسرا صاحب اللہ کرے ان کو کوئی اچھی پوزیشن مل جائے، آپ چور کہیں گے، ڈاکو کہیں گے تو میں آپ کو بسرا صاحب میں ادب سے آپ کو یہ ذرا انہیں بات کر لینے دیں کھیلدہ صاحب، یہ آپ کا قائد، آپ کا قائد بسرا صاحب آپ سنیں، آپ تسلی سے ان کو جواب دیجئے، حوصلہ رکھیں۔